السلام علیکم پاکستانیوں، میں فلک جاوید خان آپ کے سامنے موجود ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ اور کل کی طرح آج بھی ایک ذہنی بیمار خاتون، احساس کمتری کا شکار خاتون، گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ چیخ کر بھارت کے ساتھ جو پاکستان کی جنگ ہوئی اس میں جو فتح تھی اس کا کریڈٹ لینے کی ہمیں کوشش کرتی نظر آئی۔ حالانکہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ جس وقت بھارت نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی تھی، اس پورے ٹبر کے منہ سے ایک چوں نہیں نکلی، اور جیسے ہی جنگ ختم ہوئی ہے پورا ٹبر جو ہے وہ کریڈٹ لینے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ بہرحال ایک طرف جنگ ختم ہوئی ہے اور دوسری طرف مریم بی بی کے ڈرامے جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں، اور پہنچ گئی باجی ایک مارکیٹ کے اندر ٹک ٹاک بنانے کے لیے، پوری مارکیٹ کو بند کروا کے، سارے بیچارے غریبوں کا کام بند کروا کر ایک دکان کھول کر وہاں پہ کھڑی ہو گئی اور پوچھتی ہے کہ جی میرے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میرے لائق کو حکم ہو تو بتائیں۔ مطلب وہ بیچارہ غریب مظلوم انسان جس کو آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے اندر، وہ کیسے بتائے گا؟ اگر آپ سے کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو ہم سے پوچھیں، پاکستان کی عوام سے، پنجاب کی عوام سے پوچھیں یہ والا سوال کہ میرے لائق کوئی حکم ہے تو بتائیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بی بی ساری جان چھڑ دے تو سارے مگروں لے جا، کہ جو حال آپ نے پنجاب کا کر دیا ہے بس آپ ہماری جان چھوڑیں، آپ اور کچھ بھی نہ کریں۔ یہی خدمت آپ کی جو ہوگی نا پاکستانی قوم کے لیے اور جو پنجاب کی قوم ہے اس کے لیے آپ کی یہ سب سے بڑی خدمت ہوگی کہ آپ یہاں کی جو عوام ہے اس کی جان چھوڑ دیں۔ پہلے آپ کے چچا نے پنجاب کے اندر اسی طرح کی شبدے بازیاں اور رنگ بازیاں لگائی ہوتی تھیں، اب جو آپ ہیں آپ نے چچا کا بھی اپنے ریکارڈ توڑ دی ہے۔ پھر باجی وہاں سے چلتی چلتی جاتی ہیں سبزی کی دکان پہ، جا کے پوچھتی ہیں یہ آلو ہے، یہ کریلا ہے، اچھا یہ کیا ہے، یہ پھلیاں ہیں، اچھا یہ پھلیاں ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ بندہ پوچھے 50-60 سال کی آپ خاتون ہیں، اس عمر میں خواتین ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور آپ کو جو ہے سبزیوں کے نام تک معلوم نہیں ہے، حالانکہ آپ بچے بیاہ بیٹھی ہیں، ایک تو خیر آپ طلاق بھی کرا بیٹھی ہیں، لیکن اس عمر میں اگر آپ کو سبزیوں کے نام نہیں معلوم ہے تو اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ کس قدر کوڑ مغز خاتون ہیں اور کتنا ظلم ہے یہ پنجاب کی عوام کے ساتھ، کہ پنجاب کی جو عوام ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، ان کے اوپر آپ جیسی نالائق و نااہل جو ہے سی ایم مسلط کی گئی ہے، وہ بھی جعلی طریقے کے ساتھ۔ بہرحال پھر باجی جاتی ہیں کنونشن کے اندر، وہاں پہ گلا پھاڑ پھاڑ کر جو تحریک انصاف ہے، مطلب جو پاکستان کی 80% عوام ہے، اس کو ملک دشمن اور اپنے ٹبر کو محب وطن پاکستانی ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں اور فتح کا جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ حالانکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ جس وقت بھارت نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی، اس پورے ٹبر کے منہ کو لکوہ مارا ہوا تھا، اس لیے جو پورا ٹبر تھا، اس پورے ٹبر نے مون ورت رکھا ہوا تھا، ان کے منہ سے بھارت یا مودی کے خلاف ایک بار بھی ایک لفظ نہیں نکلا۔ ایون جب فتح کا کریڈٹ لینے کے لیے ٹبر آیا اس وقت بھی یہ بھارت یا مودی کا نام جو ہے وہ نہیں لے سکے۔ اس کے بعد باجی کہتی ہیں کہ جو JF-17 تھنڈر ہے نا وہ میرے والد محترم نے بنایا ہے۔ حالانکہ اقتدار کے لیے آپ نے اپنی والد کی سیاست کا جو حال کیا ہے نا، آپ کے والد اب سے منہ بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور پھر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پہلے ایک چول ماری اور پورے سوشل میڈیا کے اوپر نواز شریف کی جو ہے وہ ٹرولنگ کروائی، اور کہتی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ بھارت کے ساتھ جنگ کو جو پلان ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ حالانکہ جو میاں صاحب کی حیثیت رہ گئی ہے نا پارٹی کے اندر، میاں صاحب جو ہے وہ صرف مینیو جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ آج آلو گوشت پکیں گے یا پائے نہاریاں پکیں گے، صرف وہ اس حد تک جو ہے وہ مشورہ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پہلے یہ نون لیگ کہتی تھی کہ جو 28 مئی کو ایٹمی دھماکے ہیں نا وہ میاں صاحب نے کیے ہیں، حالانکہ اس وقت جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے نا اور ایٹم بم پھاڑنے سے پہلے میاں صاحب کی جو اپنی جو حالت تھی وہ غیر ہوئی پڑی تھی، اور میاں صاحب نے کیا ایٹمی دھماکے کرنے تھے، میاں صاحب خود مجید نظامی سے پوچھتے پھرتے تھے کہ دھماکے کرنا ضروری ہے، تو اس نے کہا کہ دھماکے کریں ورنہ عوام آپ کو اڑا کے رکھ دے گی، تو میاں صاحب نے بیچارے نے ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ دھماکے کیے۔ بہرحال جس حساب سے مریم نواز صاحبہ ہر چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف کو دے دیتی ہیں، مجھے تو ایک ڈر ہی لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ بھی نہ کہہ دیں کل کو کہ جی جو پاکستان بنایا تھا وہ قائد اعظم نے نہیں، وہ میاں نواز شریف نے بنایا تھا، اور یہ قائد اعظم کا جو کریڈٹ ہے پاکستان بنانے کا وہ بھی چھین کے میاں نواز شریف کے کھاتے میں ڈال دیں۔ پھر میں اتنا گھبرائی اس بات سے کہ میں نے جا کے گوگل پہ سرچ کیا کہ آخر میاں نواز شریف جو ہے وہ کب پیدا ہوئے تھے، وہاں پہ لکھا ہوا تھا 1949۔ پھر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی، تھوڑا سکون ہوا، ورنہ مجھے یہ بھی ڈر لاحق ہو گیا تھا کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ 1940 میں علامہ اقبال کے بجائے جو میاں نواز شریف صاحب ہے انہوں نے پاکستان کو ڈیزائن کیا تھا، انہوں نے پاکستان بنانے کا جو ہے وہ نقشہ پیش کیا تھا۔ بہرحال جی اس سے ان کی جو احساس کمتری ہے وہ ایکسپوز ہوتی ہے۔ ایک طرف ہم نے جمائمہ خان کو دیکھا، اس بندی کی جو کلاس ہے اس کا مقابلہ یہ پورے پاکستان سے جو پیسہ انہوں نے لوٹا ہوا ہے وہ اپنے پاس رکھ کر بھی جمائمہ خان کی جو کلاس ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ساری زندگی جمائمہ خان کو یہ یہودی ایجنٹ کہتے رہے، اور لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ جب ہم نے سلیمان اور قاسم کا پہلا انٹرویو دیکھا، وہاں سے جمائمہ خان کی ہمیں کلاس کا اندازہ ہوا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کس قدر شاندار طریقے سے کی ہے، کہ جو بچے ہیں وہ باپ کی طرح بہادر بھی ہیں، غیرت مند بھی ہیں، محنتی
بھی ہیں, خوددار بھی ہیں, اور ماں کی طرح کائنڈ ہیں, رحم دل ہیں, اور اخلاقیات سے جو ہے بچے بھرپور ہیں. اور جس طرح جمائمہ خان جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ کے سب سے امیر خاندان کی, جو وہاں کے بہت امیر ترین خاندان ہیں, ان کی وہ خاتون ہیں, لیکن ہمیں آج تک وہ برانڈ پہن کے اپنی ویلیو بڑھاتی ہوئی نظر نہیں آئی. ہمیں وہ کسی بھی طرح کے ساتھ سے کمتری کا شکار نظر نہیں آئی. اتنے بڑے خاندان سے ہونے کے باوجود بھی ساری زندگی وہ خود بھی کام کرتی رہی ہیں, اپنے بچوں کو بھی انہوں نے یہ چیز دکھائی ہے. اور جو قاسم ہے, اس نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک فرم کے اندر جاب کی ہے, اور اب اس نے خود سے اپنی ایک کمپنی جو ہے وہ لانچ کی ہے. اس سے اب اندازہ کریں کہ یہ خاندان جو ہے وہ کس قدر شاندار جو ہے وہ خاندان ہے. اور دوسری طرف جو ہے یہ شریفوں کا ٹبر ہے, اور یہ پورے ٹبر کے جو پرورش ہے وہ جھوٹ کے اوپر کی گئی ہے. ان کے خون کے اندر شامل ہے جھوٹ بولنا اور چوریاں کرنا, ملک کو لوٹنا, اور ساری زندگی جو ہے انہوں نے ملک لوٹنے والے جو ہیں وہ کام کرتے رہے ہیں. اور چوری چکاری اب ان کو وراثت کے اندر ملی ہوئی ہے. پورے پاکستان سے پیسہ لوٹ کر اربوں کی جائیدادیں بنا کر بھی جو ان کی سانسیں کمتری ہے نا, وہ ختم نہیں ہو سکی. ابھی بھی آپ کو یہ نظر آئیں گے سر سے لے کے پاؤں تک مریم نواز برانڈ پہنتی ہیں, اور جو منہ ٹیڑھے کر کر کے وہ اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ جی میں بلو بلڈڈ جو نا پنجابی خاندان سے ہوں. مطلب ان کو اپنی کلاس بتانے کے لیے بار بار اپنے منہ سے اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے, حالانکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ ان کا ٹبر جو ہے پیچھے سے کہاں سے اٹھ کے آیا تھا, اور ان کی جو شروعات ہے وہ کہاں سے ہوئی تھی. اور خود شہباز شریف اس بات کو کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ جو میرے والد تھے وہ ایک غریب کسان تھے. اور خود مریم نواز کے جو دونوں بھائی ہیں اس وقت برطانیہ کے اندر وہ ڈیفالٹر قرار دیے جا چکے ہیں ٹیکس چوری کرنے کی وجہ سے. ان کے ساتھ جو کمپنیز ہیں وہ تحلیل کر دی گئی ہیں, اور جو خود مریم نواز ہے وہ بار بار یہ بات کہتی رہی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو بندہ ان سے سوال کرے, بھائی آپ کے ٹیکس چور ڈیفالٹر, والد آپ کے بے روزگار ہیں, کوئی کام نہیں کرتے ہیں, شوہر آپ کا 1500 ریال کے پر دہاڑی دار ملازم ہے, بیٹا آپ کا کوئی کام نہیں کرتا, خود آپ کوئی کام نہیں کرتی ہیں. تو جو سر سے لے کے پاؤں تک آپ برانڈ پہن کے گھومتی ہیں, ٹک ٹاکس بناتی ہیں, وہ سارا پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اور یہ جو آپ نے لندن اپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ جو آپ کے والد جا کے رہتے ہیں, جس کی آپ آج تک رسیدیں پیش نہیں کر سکی ہیں, وہ سارا پیسہ کہاں سے آیا؟ بہرحال ہم نے پڑھا تھا کہ منی کانٹ بائی یو کلاس, لیکن ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ منی کانٹ گیو یو انٹیلیجنس ایز ویل. اور نہ ہی پیسے ہونے سے آپ کی جو احساس کمتری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک طرف مریم نواز خود کو بلو بلڈڈ پنجابی خاندان سے کہتی ہیں, خود کو اکثر کہتی ہیں کہ میں جی حکمران خاندان سے ہوں, اور جو میرے دادا تھے وہ بڑے امیر تھے, ہم بڑے پیسے والے لوگ تھے. لیکن جو ان کی احساس کمتری ہے نا, یہ ان کی حرکتوں سے نظر آتی ہے, اور یہ ابھی بھی جو ہے انتقامی سیاست کے اوپر یقین رکھتی ہیں, اور یہ اس قدر احساس کمتری کا شکار ہیں کہ یہ خود سے بہتر کسی کو برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے انہوں نے اپنے جو آس پاس ہیں, اپنی جتنی بھی ان کی جو ٹک ٹاکر سہیلیاں ہیں, وہ خود سے زیادہ نالائق رکھی ہوئی ہیں, تاکہ ان کی نالائکی کی وجہ سے شاید جو ان کی نالائکی ہے وہ کم ظاہر ہو, وہ کم ایکسپوز ہو, لیکن بہرحال پکڑی جاتی ہے. اور جس قدر یہ نالائق ہیں اور جس قدر یہ احساس کمتری کا شکار ہے, اس کا اندازہ ہمیں اس چیز سے ہوتا ہے کہ جو سلوک یہ تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کرتی ہیں, جس طرح کی وکٹمائزیشن ان کے خلاف کرتی ہیں, جس طرح یہ ریاستی وسائل کا استعمال ان کے خلاف کرتی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کر صنم جاوید خان, جو ابھی تک ان کی انتقامی جو سیاست ہے وہ اس کا شکار ہیں. اور اس کی جو سلوک انہوں نے پنجاب کی خواتین کے ساتھ کیا ہے نا, اس کی ہمیں تاریخ کے اندر کہیں پہ مثال نہیں ملتی ہے. اس طرح کا ظلم پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ کبھی نہیں ہوا ہے. ایک طرف یہ منہ ٹیڑھا کر کے کہتی ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, اور آج فرما رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ انتقامی و نفرت کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو گئی ہے. پتہ نہیں اللہ جانے یہ کون سے بوٹ کا کتنا نشہ کر کے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں, ورنہ کوئی بھی جو نارمل انسان ہے وہ اتنا ظلم کرنے کے بعد, وہ سارے کام خود کرنے کے بعد اپنے منہ سے جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا. مطلب میاں نواز شریف بھی نااہل تھے, میاں نواز شریف بھی کوئی بہت بڑی توپ چیز نہیں تھے, وہ بھی کوئی بہت زیادہ سیانے نہیں تھے, لیکن قسم والی بات ہے وہ مریم نواز کی طرح ڈیلوژنل بھی نہیں تھے, وہ اس قدر جو تھے وہ بیوقوف بھی نہیں تھے. بہرحال مریم نواز شریف نے اپنی انتقامی سیاست کی وجہ سے, اور جو اپنی احساس کمتری ہے اس کی وجہ سے, اپنے والد کی سیاست کے ساتھ ساتھ اپنی سیاست بھی ختم کر دی, اور نون لیگ کی بھی جو ہے وہ سیاست انہوں نے ختم کر دی ہے. ان کے دور حکومت میں جس طرح کی پولرائزیشن, عدم برداشت ہمیں پنجاب کے اندر نظر آتی ہے, وہ ہمیں کبھی آج تک اس سے پہلے جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہے. بہرحال اللہ پاک یا تو ان کو ہدایت دے, یا پنجاب کی جو عوام ہے اس سے ان کی جان چھڑوائے. اس کے علاوہ جو جنید اکبر خان نے آج سارے جو صوبے ہیں ان کے صدور کی میٹنگ کال کی ہوئی تھی, اور انہوں نے آج اس میں یہ اہم فیصلہ 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کی واپسی کے لیے جو بھی لائحہ عمل تیار کرنا تھا, اور جو خان صاحب کی رہائی کی جو تحریک چلانی ہے اس کے لیے جو لائحہ عمل تھا وہ تیار کرنا تھا. اس کے علاوہ جو علیمہ خان ہیں انہوں نے بھی آج یہ بولا ہے کہ مزاحمت کے بعد ہمیں عمران خان کے ساتھ ملاقات کا موقع دیا گیا, اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے, عمران خان کو رہا نہیں کریں گے, تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, ہم جا کے پھر عدالتوں کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیں گے. اس کے علاوہ جو علیمہ خان ہے
حالانکہ جو سومرو صاحب کی جو عدالت ہے انہوں نے علیمہ خان کی جو ٹریول کے اوپر ایک بین لگا ہوا تھا، جو وہ باہر ٹریول نہیں کر سکتی تھیں، حالانکہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ نمل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ لیکن عدالتی حکم کے باوجود بھی 3 دن سے جو علیمہ خان کے لائرز ہیں وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، لیکن کو ریٹن آرڈر جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ سیدھی بلیک میلنگ ہے، کیونکہ یہ علیمہ خان کو پاکستان کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح کے جو ہوچے ہٹ کنڈے ہیں کہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی عمران خان کے ساتھ جو ملاقات کرنے کے لیے آج پارٹی کے لوگ پہنچے تھے، کیونکہ آج جمعرات ملاقات کا دن تھا، ان کی بھی آج جو ہے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے جو کیسز لگے ہوئے تھے، آج عمران خان کے جو کیسز تھے وہ بھی آج بغیر سماعت کے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے آج بہت بہترین پاور شو کیا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہمارے بہت سے ایم پی ایس جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے، وہاں پہ جو پارٹی کے عہدے داران تھے وہ پہنچے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے کافی اچھا ایک پاور شو کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو عمران خان کی جتنی بھی اپیلز ہیں وہ سماعت کے بغیر ملتوی کر دی گئی۔ جیسے کہ عمران خان کل اپنے ایک بیان میں کہہ چکے ہیں، جب عمران خان نے کل ایک پیغام بھجوایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ بوگس کیسز ہیں، وہ جھوٹے کیسز ہیں، اور جب بھی ان کے اوپر سماعت ہوگی تو مرضی کے ججز لگانے کے باوجود بھی یہ میرے خلاف فیصلہ نہیں دے پائیں گے، اس لیے جان بوجھ کے یہ کیسز کو جو ہے وہ ملتوی کرتے ہیں، سماعت کو جو ہے یہ التوا کا شکار کرتے ہیں، اور آج ہم نے اس کا عملی جو ہے وہ ثبوت دیکھ بھی لیا ہے۔ اور ایک طرف ہمیں بار بار قومی یکجہتی کا چورن دیا جاتا ہے، قومی اتحاد کا چورن دیا جاتا ہے، اور ایک طرف ان کا جو ٹاؤٹس ہیں وہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے اور مفاہمت کی طرف بات چلنا شروع ہو گئی ہے۔ ڈون لیگ نے اپنی ایک خبر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ حالانکہ علیمہ خان نے اس کی سختی سے تردید کی ہے، انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں خبریں کہاں سے نکال کے لاتے ہیں، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جنہوں نے عمران خان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، جن کو عمران خان کو جیل میں ڈال کے جن کو قوم کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، عمران خان کبھی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، اور عمران خان خود اس بات کا کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہے، یہ ارذلی حکومت ہے، یہ ٹاؤٹ حکومت ہے، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، یہ کٹ پتلی حکومت ہے، تو ان کے ساتھ کیونکہ فیصلہ لینے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، پاور ہی نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی بھی طرح کے جو مذاکرات ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو ان کے ٹاؤٹس ہیں یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو جنید اکبر خان کو عمران خان نے تحریک چلانے کی ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے، جب بھی کوئی تحریک اپنے زور پہ جاتی ہے، جب بھی کوئی تحریک شروع ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت ٹاؤٹس کے ذریعے یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ سب کچھ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ معاملات معمول پہ جانے لگے ہیں، خان صاحب کی مفاہمت ہونے لگی ہے، خان صاحب باہر آنے لگے ہیں، اور تاکہ جو عوام کا غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے اور جو مومنٹم ہے وہ نہ بن پائے۔ لیکن آپ اس چیز کو رکھیں کہ صنم جاوید خان آج بھی جیل کے اندر ہے، صنم جاوید خان کو آج بھی جھوٹے مقدمات میں صرف کیونکہ وہ بولتی ہے، سوال پوچھتی ہے، اس کو اندر رکھا ہوا ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید صاحب، اجاز چودھری صاحب، خان صاحب کی اہلیہ خود خان صاحب، جو ملٹری جن کو کورٹ سے سزائیں ملی ہیں، وہ سب کے سب لوگ ابھی تک جیلوں میں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے واقعے میں کوئی مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے گا کہ جب ان بے گناہ لوگوں کی پکڑ دکڑ بند ہو جائے گی، سیاسی جو انتقامی کارروائیاں تحریک انصاف کے خلاف کی جا رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تب آپ سمجھ جائیے گا کہ واقعی میں جو بات ہے وہ کوئی مفاہمت کی طرف جانا شروع ہوئی ہے، یا کوئی بھی مذاکرات ہیں جو وہ کامیاب ہونا شروع ہوئے ہیں۔ جب تک سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کرتے ہیں اور خان صاحب سے ملاقات بحال نہیں کرواتے ہیں، یہ جو بے غیرتیاں بے شرمیاں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں، لوگوں کا اغوا شروع کیا ہوا ہے، لوگوں کو جو مار پیٹ کرتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، جب تک یہ بند نہیں ہوتے ہیں، آپ نے آج کے بعد کسی بھی شخص کی اس بات پہ یقین نہیں کرنا کہ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں یا عمران خان باہر آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف عوام کے غصے کو ٹھنڈا کر کے مومنٹم کو سلو کرنا اور تحریک کو کمزور کرنا ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جس طرح عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، بہرحال جو آخری راستہ ہے وہ مزاحمت کا راستہ ہی ہے، وہ سڑکوں کے اوپر ہی آپ کو انصاف ملے گا، کیونکہ عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دے سکتی ہیں۔ عدالتوں سمیت پورا نظام جو ہے وہ ہائی جیک ہو چکا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب علیمہ خان نے اور باقی لوگوں نے مزاحمت کی تھی تو عمران خان سے ملاقات کروا دی گئی تھی۔ اگر اتنے سے لوگ مزاحمت کر کے عمران خان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، تو اگر پورا پاکستان ایک باری باہر نکل آئے اپنے حقوق کے لیے اور بھرپور طریقے کے ساتھ پرامن رہتے ہوئے بھی، لیکن بھرپور طریقے سے اگر مزاحمت کرے تو یہ نظام گھٹنے ٹیک دے گا، آپ کے مینڈیٹ کا احترام بھی کرے گا اور عمران خان کو رہا بھی کرے گا۔ بہرحال جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔